السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ماضی کی عظیم مسلمانوں کی سلطنت اندلس کا کیپٹل غرناطہ کا الحمرا پیلس دکھا رہا ہوں، جہاں پہ 1492 2 جنوری کو مسلمانوں کی 800 سالہ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا، جہاں مسلمانوں نے شان و شوکت سے جو طارق ابن زیاد نے رحمۃ اللہ علیہ فتوحات شروع کی تھی، اس وقت سے لے کر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور 2 جنوری 1492 عیسوی میں یہ آخری بھی غرناطہ کا بھی سقوط ہو گیا، صرف مسلمانوں کی اقتدار کی رساکشی، بے اتفاقی اور اقتدار کی ہوس نے۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں تو ضرور بنائی جو آج بھی کھڑی ہیں، لیکن افسوس کہ پھر ان سے اسلام ختم ہو گیا۔ یہ غرناطہ کی پرانی آبادی ہے سامنے۔ اب تھوڑے سے مسلمان ہیں جو اس وقت جنہوں نے اپنا اسلام چھپا لیا اور اپنے آپ کو سائڈ پہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، ورنہ اس وقت کی جو ملکہ زابیلہ تھی، اس نے آخری حکمران ابو عبداللہ کے ساتھ اتفاق کے باوجود مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا۔ ہمیں اتحاد اور ہمیں بڑے بڑے سبق پڑھانے والی مغربی اقوام جو ہیں بہت کچھ بتاتی ہیں، لیکن اپنا ماضی نہیں دیکھتی۔ اور پھر اس کے بعد جب ابو عبداللہ یہاں سے روانہ ہو گیا، افسوس کہ شکست کھا کے تو پھر اس نے ایک ایک مسلمان کا قتل عام کیا، اور وہی بچے جو چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ یہاں سے قرطبہ سے اپنا غرناطہ سے نکلنے کے بعد اس کو انگلش میں گریناڈا کہتے ہیں، اور عربی میں اور اردو میں قرطبہ کہتے ہیں۔ جب نکل کے دور ایک پہاڑ تھا، آج بھی اس جگہ پر خاص نشان لگے ہوئے، پہنچا، اس کا خاندان، فیملی سارے ساتھ تھے، تو آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کی ماں نے ایک تاریخی جملہ بولا، جب مرد بن کر اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو اب عورتوں کی طرح روتے کیوں؟ افسوس، اگر اس وقت مدارس بنائے ہوتے، دین کی محنت کی ہوتی، تو عام لوگوں میں بھی اسلام پھیلتا اور اس طرح زوال پذیر نہ ہوتے۔ کوئی تھوڑی سی مدت نہیں ہوتی 800 سال کہ جب انہوں نے حکومت کی۔ آج پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں سیر دیکھنے کے لیے، لیکن صرف بلڈنگیں ہی ہیں، مسلمان تو نہیں۔ یہ سامنے والی جو آبادی ہے، اس میں ایک اب مسجد ہے، جو مسلمان بچ گئے جب یہاں پہ اس ظلم و جبر اور استعداد کا وقت ختم ہوا اور یہ جدید حکومتیں قائم ہوئیں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی عبادت کے لیے جگہ ہو، تو ایک مسجد کے لیے انہیں جگہ دی گئی، اور اب ایک مسجد وہاں قائم ہے جہاں وہ لوگ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ یہ جو سامنے والی آبادی ہے، اس میں
آپ ان محرابوں میں دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ سلیبیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے ماضی کو مٹا دیا جائے، لیکن ماضی کے نام و نشان تو باقی ہی ہے۔ یہ بھی اسی ملکہ ازابیلا نے یہ پیلس بنایا تھا الحمرا پیلس کے مقابلے میں سامنے، جس نے مسلمانوں کو شکست دی تھی، اور یہ مسلمانوں کی یادگار تو نہیں، اسی بدبخت عورت کی یادگار ہے۔ اور یہ سامنے والے جو ہے گرجا جو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد تھی، لیکن انہوں نے تبدیل کر کے اس کو، یہ یہاں پہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے الحمرا پیلس میں، اور کئی 100 ہوتے تھے، جمعہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے تبدیل کر کے اس کو گرجا بنا دیا۔ یہ اس کی مین انٹرس ہے، اور اوپر جو ہے بالکل واضح قرآن مجید کی آیات کریمہ ہیں۔ اس کو الحمرا پیلس بھی اس لیے کہتے ہیں کہ لال محل، کہ یہ لال اینٹ پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 1492 میں یہ حکومت ختم ہوئی اور 800 سال قائم رہی، یعنی کتنے 100 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، اور آج بھی ایک عظیم، اور اس میں سفید پتھر جو ہے سنگ مرمر کا، آپ کو پتہ ہے کہ اسپین جو ہے اور اٹلی سنگ مرمر کے لیے اور پتھروں کے لیے بڑا مشہور ہے، اور ٹائل کے لیے۔ یہ وہ ماضی کی عظیم الشان مسجد۔ السلام علیکم، یہ الحمرا پیلس کی انٹری ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں بہت ہی مسئلہ جو ہے وہ ٹکٹ کا ہوتا ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے وہ کم از کم 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو ہے ٹکٹ جو ہے وہ بک کر لے انٹری کی، تو پھر ہی جو اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔